نے بھی سوال کیا، یہ ایک شیعہ ڈاکٹر بہت پڑھی لکھی قابل خاتون کا جو پاکستان کے اندر بہت نامور ڈاکٹر ہیں، ان کا سوال انہوں نے پیش کیا. مجھے کل رات انہوں نے ذکر کیا، ابھی دوبارہ انہوں نے سوال دہرایا تو انداز سے ان کے الفاظ سے جو ان بہن نے سوال کیا. لیکن سن لیجیے، ہمارے بہت سے شیعوں میں یہ جو فرقے بن رہے ہیں نا، وہ ختم ہو جائیں گے اگر یہ تقریر سمجھ میں آ گئی. عزیزان گرامی، مجھے اس عشرہ ماہ مبارک رمضان کے لیے، پہلے عشرے کے لیے جو موضوع دیا گیا وہ ہے توحید. اور بس یعنی میں نے کچھ اور موضوع تیار کیا تھا، ایک دن پہلے دیا گیا. میں نے سورہ نور، قرآن کا 24واں سورہ ہے سورہ نور، اور جیسے بہت سے آیات کے بھی نام ہیں، ہر سورہ کا ایک نام ہے لیکن آیات کے بھی نام ہیں. سورہ نور میں 35ویں آیت ہے، اسے کہا جاتا ہے آیہ نور، اور وہی میرا عنوان ہے کیونکہ اس میں لفظ آیا ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے. تو اب یہاں زمین آیا کیونکہ ہم زمین پہ رہ رہے ہیں، اور آسمانوں کا نور ہے. بھائی نے ابھی بھی سوال کر دیا ہے، میں اپنے موضوع سے مطابقت کیونکہ رکھتا ہے، میں سوال کا جواب بھی دوں گا، اور جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو بھی جاری رکھوں گا توحید کے عنوان سے. کچھ پیچیدہ بحثیں آئندہ آنے والے دنوں میں توحید سے متعلق علمی اور پیچیدہ گفتگو ہوگی، لیکن میں اس کو جتنا آسان بنا کے پیش کر سکتا ہوں پیش کروں گا. یہ لفظ سن لیجئے، یہ عشرہ یعنی ماہ رمضان کا ہر جگہ نشر ہو رہا ہے، دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں. جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں اور جو انشاءاللہ اس محرم میں کہنا چاہتا تھا، وہ میں اس ماہ رمضان کے مہینے میں اس عشرے میں پیش کر رہا ہوں. لفظ کو سن لیجئے، اس کی وضاحت کروں گا، اور یہ خود شیعوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے. باقی مسلمان تو توحید کے معاملے میں اللہ ان کی ہدایت فرمائے، کیونکہ اہل بیت سے جو دور ہو گیا وہ توحید نہیں سمجھ سکتا. میں کوئی تعصب نہیں کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، دنیا بھر سن رہی ہے. جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا وہ توحید نہیں سمجھ سکتا. لیکن جو لفظ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں میرے بھائی، یہ الفاظ سن لیجئے گا، چاہے ہمارے ہاں جتنے بھی، میں اب وہ پیش نہیں کروں گا الفاظ، لیکن یہ بہت قابل غور ہے پوری بحث. یہ جو جملہ پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے اپنی پوری زندگی کی تحقیق کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. میں نے آج تک اس انداز سے یہ جملے کہیں نہیں پڑھے ہیں، سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، توحید متصادم ہے اگر ولایت سے، تو وہ قرآن کی توحید نہیں ہے، نہیں ہے مجمع. جس توحید کا ولایت سے ٹکراؤ ہے وہ قرآن کی توحید نہیں ہے، وہ جاہل ملاؤں کی توحید ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. بھائی نے جو سوال پیش کیا اسے جواب میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، وسیلہ تو اگلا، توسل وسیلہ یہ تو اگلا مرحلہ ہے. جواب پیش کروں گا، بھاگ نہیں رہا سوال سے، بھاگنے والے اور ہیں. مذہب کی توجہ رہے، میں جواب پیش کر رہا ہوں، غور سے سن لیجئے گا. اگر یہ میری بحث سمجھ میں آ گئی، پھر پوری زندگی آپ کو عقیدہ نہ توحید سے کوئی ہلا سکے گا، نہ عقیدہ ولایت سے. یہ میرا چیلنج ہے. سن لیجئے، پروردگار مجھے طاقت دے دے، آج جناب مولا کائنات مجھے طاقت دے کہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں مولا کے ماننے والوں کا عقیدہ میں ویسا پیش کر سکوں. بعض اوقات انسان کوشش کرتا ہے، پہنچا نہیں پاتا. عزیزان گرامی، وہ توحید یعنی اللہ کی ذات توحید، وہ توحید جو ولایت سے ٹکرا رہی ہو، متصادم ہو، عربی کی اصطلاح متصادم، جس کے ٹکراؤ ہوتا ہو ولایت سے، وہ قرآن کی توحید نہیں ہے. توجہ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. اللہ فرما رہا ہے تمہارا ولی کون؟ اللہ، اس کا رسول بھی تمہارا ولی.
اور یہ آیت مولا کائنات کے لیے نازل ہوئی ہے، شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، جار اللہ زمخشری نے الکشاف میں لکھا ہے یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی، اور خود جار اللہ زمخشری، شیخ جار اللہ زمخشری نے ایک سوال اٹھایا کہ اگر ایک علی کی شان میں آیت آئی ہے جو سب مفسرین نے لکھا شان نزول کہ مولا امیر علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، یہ آیت نازل ہوئی، وہ کہتے ہیں اگر ایک علی کی شان میں آئی ہے تو جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ توجہ، بسم اللہ بسم اللہ، انما بے شک، بس یہی ہے ولی۔ دیکھیں ولی وہ ہے جو اللہ بتا دے، کیونکہ ولی ہے اللہ، اللہ ولی الذین آمنوا ہے ذہنوں میں۔ یہ آیت الکرسی کے جو آیات ہے نا ہم فی خالدون تک، وہاں پہ وہ آخری جو ہے اس میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا، وہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کا ولی اللہ ہے۔ تو ولی تو اللہ ہے، مولا تو اللہ ہے، اب اس کی ولایت ہے۔ توجہ، ولایت اللہ کی ہے، وہ جسے عطا کر دے وہ ولی ہے۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرما رہا ہے کہ مومنوں کا ولی تو اللہ ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال کے انہیں ہدایت میں لے آتا، ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آتا۔ اب پتہ چلا جو تاریکیوں سے نکالے نور میں لائے وہ ولی ہوتا۔ ابھی بھی میں نہیں پہنچا سکا ہوں، مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے ولی اللہ ہے، اللہ ولی ہے۔ پھر اللہ سورہ نساء میں، مائدہ میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک کہ تمہارا ولی کون ہے؟ حصر کے ساتھ، انما ہے کلمہ حصر، انما یرید اللہ، اللہ کا تو بس یہ ارادہ، بس انما ولی، بس تمہارے ولی یہ ہیں، اللہ فرما رہا۔ توجہ، اللہ خود ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرے۔ شیخ جار اللہ زمخشری کہتے ہیں یہاں اللہ نے جمع کا صیغہ کیوں ادا کیا؟ والذین، والذین نہیں کہا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جمع کا صیغہ، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ہوا نہیں، ہم راکعون، جبکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوں۔ شیخ جار اللہ زمخشری شیعہ عالم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا جبکہ آئے صرف ایک علی کے لیے ہے؟ اللہ واضح، رسول واضح، مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں، کون؟ علی۔ تو شیخ جار اللہ زمخشری کہتے ہیں پھر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟ قیامت تک کے لیے جمع کا صیغہ کھلے ہے، آیت کھلی ہے۔ شیخ جار اللہ زمخشری کہتے ہیں اللہ چیلنج دے رہا ہے قیامت تک اگر کسی میں مجال ہے علی جیسا بن کے دکھائے۔ قیامت تک کوئی علی جیسا نہیں بن سکتا۔ سب مل کے جواب دیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں ممنون آپ کی محبتوں کا، لیکن عزیزان گرامی میں نے ابھی تک جواب پیش نہیں کیا، میں نے جو تمہید باندھی ہے ذرا غور کر لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ هو الولی، وہ اللہ ولی ہے۔ توجہ ہے؟ میرے جملے روشن ہو رہے ہیں یا پریشان ہیں آپ؟ هو الولی، اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی، اللہ ولی ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، ولایت کا مطلب اتھارٹی، کمانڈ، حکم، وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، سب کچھ یہ پوری کائنات کے اوپر تسلط، پورا قبضہ اللہ کا ہے۔ توجہ، ابھی بھی مجمع نہیں ہے، یہ پورا تسلط، پورا کمانڈ، قدرت، ولایت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ فرما رہا خود، اللہ ولی، اللہ ولی ہے۔ اب عزیزان گرامی، شرک تب ہے جب آپ ولایت کو عرض میں لیں۔ طول و عرض کی بحث سنی ہے؟ یہ فلسفے کی بحث ہے، یہ فلسفے کی بحث ہے، طول اور عرض۔ آپ نے کہا اللہ ولی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب ولی ہیں، یہ عرض میں ہے، یہ شرک ہے۔
لیکن اللہ فرما رہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین. توجہ، اب اللہ کی ولایت میں نبی کی ولایت، اللہ کی ولایت میں علی کی ولایت، اللہ کی ولایت میں سیدہ کی ولایت. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، سیدہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن ولایت رکھتی ہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں، آپ لوگ تو پریشان، کوئی مجمع نہیں ہے جناب. سیدہ نبی اور امام نہیں ہے لیکن ولایت رکھتی ہے. ولایت حق کے تصرف. یہ مثال کے طور پہ مائک ہے، میں نے کہا مثال کے طور پہ پیچھے کر دیجئے آگے. یہ کیوں؟ تصرف کا حق ہے. یہاں پہ انچارج انہوں نے آپ کو حق دے رکھا ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں نہیں آپ ویسے بغیر آپ ممبر استعمال کر سکتے ہیں، مائک استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ولی ہے، متولی ہے، نہیں ہے مجمع. اس نے کہا مائک استعمال نہیں کر سکتے تو آپ مائک استعمال نہیں کر سکتے. ممبر استعمال کر سکتے ہیں، ممبر کر لیا استعمال. توجہ، کہ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ لی. مجلس کر سکتے ہیں، مجلس کر لی. لیکن یہاں پہ آپ شادی نہیں کر سکتے. وہ متولی ہے. توجہ، پوری کائنات اللہ کی ولایت. اس نے کہا اس میں میرے نبی کو حق کے تصرف ہے، میرے ولی علی کو، میری فاطمہ کو، میرے حسن کو، میرے حسین کو، میرے 12. اب اللہ انہیں ولایت دیکھیے. اچھا جب اس نے ولایت دینی ہے نا تو دیکھیں مثال کے طور پہ میں اب اس کو کیسے سمجھاؤں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارا مجمع نہیں پہنچا، کچھ لوگ پریشان بیٹھے ہیں. میں مثال کے طور پہ کوئی چیز ہے، مثال کے طور کیا کار ہے اپنی، میں کہتا ہوں بچے سے کہ بھئی یہ میری گاڑی موو کر دیں. اتنے چھوٹے بچے سے نہیں کہوں گا جس کا مجھے پتا ہو کہ اس میں تصرف کا اختیار ہی نہیں ہے، نہ یہ گاڑی چلا سکتا ہے، یہ گاڑی کو تباہ بھی کر سکتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی کر سکتا ہے، اپنے لیے بھی نقصان ہوگا. تو اللہ جب ولایت دے گا تو پہلے مقام دیکھے گا، عظمت دیکھے گا، کردار دیکھے گا. ایرے غیرے کو ولایت نہیں دے گا. اللہ کسی چور چکار کو، مشرک کافر کو ولایت دے رہا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. سخت جملہ کہنے لگا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں جو میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے پہنچ گئے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں. اگر کسی کو برا لگ جائے، کسی کو اذیت ہو تو میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں، لیکن میں پڑھنا اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھ رہا ہوں. اچانک میرے ذہن میں ایک جملہ آیا ہے، سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، اگر کوئی مثال کے طور پہ علیہ باللہ یہ جملہ لکھتا ہے، غور سے سنیے گا، جملے کو غور سے سنیے گا ہر تمام افراد. اگر کوئی آدمی ایسا جملہ لکھتا ہے، میں نے نام نہیں لیا کسی کا، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن جواب دینا واجب سمجھتا ہوں. اگر کوئی آدمی چاہے شیعہ ہو، اگر کوئی آدمی ایسا جملہ لکھ دے کہ اللہ نے جو کام علی علیہ السلام سے لیا تو اللہ چاہتا تو علیہ باللہ ثم علیہ باللہ اللہ کسی مچھر سے بھی لے سکتا تھا. مچھر میں صلاحیت ہی نہیں ہے کائنات کو تصرف کر سکے. جیتے رہے جو پہنچ گیا. نہیں ہے مجمع، سارا مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی، اگر کوئی عالم، مفتی، حافظ قرآن، توجہ، کوئی حافظ اگر کوئی حافظ قرآن، مفتی، وہ کہے میں نے یہ کتاب لکھی ہے، مایا ناس کتاب ہے، میں کہوں آپ سے جو اللہ نے کتاب لکھوائی ہے اللہ گدھے سے بھی لکھوا سکتا تھا، تو آپ کہیں گے کہ آپ نے توہین کی ہے یا نہیں؟ نہیں ہے مجمع. مجھے نہیں معلوم پریشان کیوں ہو رہے ہیں، میرا اب تک مزاج نہیں سمجھے آپ لوگ. میں ناراض نہیں ہوں گا بھئی، آپ لوگ کہیں گے کہ میں نے توہین کی ہے مفتی صاحب کی یا نہیں؟
کی ہے. میں کہوں مثال کے طور پہ مفتی صاحب، حافظ صاحب، یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے نا، اللہ چاہتا تو گدھے سے لکھوا لیتا. تو آپ کہیں گے یہ آپ نے مفتی صاحب کی توہین کی ہے، حافظ صاحب کی توہین ہے. گدھے میں صلاحیت ہی نہیں ہے قرآن حفظ کرے، گدھے میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ مفتی بنے، تو اللہ گدھے سے کیسے لکھوا لیتا؟ گدھے سے کیسے؟ توجہ، مفتی صاحب کی توہین ہو رہی ہے. میرے اس جملے سے مولا علی کی توہین نہیں ہو رہی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. وہ کام جو اللہ نے مولا علی سے لیا ہے، حتیٰ بہت سے انبیاء علیہ السلام میں صلاحیت نہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ لوگ سمجھ رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اللہ نے نظام بنایا. اب یہ طولی ہے، ولایت طولی ہے، طول میں ہے. انما یعنی جو لوگ پہنچ رہے ہیں، انما ولیکم، اللہ ولی ہے، اور اس کی ولایت اس کے نبی اور امام پہ بھی ہے. توجہ، لیکن ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے جو ان کا اختیار ہے. میں ایک فقہی مسئلہ بیان کر دوں تاکہ لوگ تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو جائیں. میں نے شاید زیادہ پریشان کر دیا. ہر باپ اپنی بیٹی کا ولی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بیٹی عقد نہیں کر سکتی جب تک کہ باپ اجازت نہ دے. ہم نکاح پڑھنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی دولہا دلہن سے اجازت لینی ہے. قبول ہے؟ ہاں. لڑکے نے کہا قبول ہے. لڑکی سے پوچھا قبول ہے؟ ہاں جی. لڑکی کے والد کہاں؟ بھئی یہ والد ہیں. بھئی میں آپ کی بیٹی کا پڑھنے لگا ہوں، آپ راضی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ولی ہے. وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے، جو لوگ پہنچ گئے. وکیل بدلا جا سکتا، ولی نہیں بدلا جا سکتا. جو لوگ پہنچ گئے، علی اللہ کے وکیل نہیں ہے، ولی ہے. علی ولی اللہ، اللہ نے ولی بنایا. یہ توحید سے جو ولایت متصادم ہو، وہ قرآن کی ولایت نہیں، نہ وہ قرآن کی توحید ہے. قرآن کی توحید یہ ہے کہ اللہ نے نظام بنایا. اب میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا، شاید جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے شاید روشن ہو جائے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے، یعنی کیوں بھئی ہم میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ جائز ہے، وسیلہ بنانا جائز ہے، توسل کرنا جائز ہے، ولی کو مانا جائے. آج سن لیجئے، آپ کہیں گے آج مولانا شاید دلال میں کیا بات ہے. آج کہہ رہا ہوں نہیں، جائز نہیں ہے، واجب ہے. نہیں ہے مجمع. توجہ، توسل وسیلہ جائز نہیں، واجب ہے. جو وسیلے کے بغیر اللہ تک ڈائریکٹ جائے وہ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. سن لیجئے سارے مجمع کی توجہ. ایسا گرامی، مجھے پتا شیعہ سنی مجمع ہے اور ہر جگہ بات جا رہی ہے. بڑی ذمہ داری سے پڑھوں گا جو پڑھوں گا، اور بعد میں جواب دینے کا ذمہ دار. توجہ، میرے بھائی جو پہنچ رہے ہیں ان سب کو میں دعوت دے رہا ہوں، میرے جملوں پہ غور کر لیجئے گا. سورہ مائدہ 5واں سورہ آیت نمبر 35. ابھی میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، وسیلہ ماننا واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. امر ہے، وابتغوا امر ہے، حکم ہے، حکم پہ عمل کرنا واجب ہے. اللہ نے حکم دیا، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں. وسیلہ بناؤ نہیں، تلاش کرو. بنانا اس کا کام، تلاش کرنا. جو پہنچ رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی، وہ بنائے گا اور وہ انتخاب کرنے کے بعد کہے گا تلاش کرو اور مجھ تک آ جاؤ. ابھی بھی بہت سے لوگ قائل نہیں، چہروں پہ جب 12 بج رہے ہوتے ہیں نا تو میں سمجھ جاتا ہوں کچھ تو روزے کا بھی اثر ہوتا ہے، اور لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے روشن رہے. میں آئے ایک عقلی دلیل بھی دے دوں. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. مجمع
جس محبت سے سن رہا ہے میں یقین ماننے میں مشوش نہیں کرنا چاہتا، ذہنوں کو تشویش میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں بڑی ذمہ داری سے ممبر سے پڑھنے کا عادی ہوں، جملے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے اللہ نے سب سے بڑا جو فیض نازل کیا ہم پہ، سب سے بڑا فیض وہ قرآن۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، سب سے بڑا فیض جو نازل کیا نا اللہ نے آسمان سے، وہ کیا قرآن، وہ بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیا۔ نہیں ہے مجمع، جو پہنچ گئے ان پہ سلام، توجہ، سب سے بڑا اللہ نے فیض نازل کیا قرآن۔ اللہ نے کہا سنو، تم میں طاقت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے قرآن لے سکو، میں اپنے حبیب پہ نازل کروں گا، تم ان سے لے لینا۔ توجہ، وہ مسلمان جو کہتے ہیں پیغمبر صرف قرآن پہنچانے آئے تھے اور ان کا کوئی کردار ہی نہیں چالے، اعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مسلمان کہتے ہیں بہت سے ایسے، وہ کہتے ہیں پیغمبر صرف قرآن پہنچانے آئے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس کے علاوہ۔ عزیزان گرامی، اگر اللہ مثال کے طور پہ اپنے حبیب کے بغیر کہتا پہاڑوں پہ میں نے نازل کر دیے، جاؤ جا کے لے آؤ، تو کیا وہ قرآن نہ ہوتا؟ قرآن ہوتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میں بھیجوں گا ہی حبیب کے ذریعے۔ پھر اللہ نے قرآن میں آیت بھی نازل کر دی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے میرے حبیب، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پہ بھی نازل کیا ہوتا تو آپ دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اپنے رب کی خشیت سے۔ بس آپ ہی کا دل تھا جو اتنا قوی تھا۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے بڑا فیض دیا قرآن، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیا۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، خدا کی قسم جملے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن دیا، کہا اپنے حبیب کے ذریعے دوں گا، اور پھر کہا قرآن لا وارث نہیں، اس کا وارث بھی ہے۔ قرآن میراث ہے، علی وارث ہے۔ توجہ، جو لوگ پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا قرآن دے رہا ہوں حبیب کے ذریعے۔ ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ میری طرف، اگر سمجھ میں نہ آیا میں وضاحت کروں گا۔ اگر نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، توجہ، اللہ نے ہمیں خلق کیا، اسے پتہ ان میں صلاحیت نہیں۔ اگر پہاڑوں پہ بھیجوں گا تو ریزہ ریزہ، بندوں پہ بھیجا یہ مر جائیں گے۔ ارے بڑے بڑے کہہ گئے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اب پہنچ گئے، اب میرے جملے پہنچ گئے۔ اللہ خالق ہے، وہ جانتا ہے مخلوقات میں صلاحیت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں قرآن لے سکے۔ اس نے کہا میں نے اپنے حبیب پہ قرآن نازل کیا۔ جب نزول فیض کے لیے، نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے تو صعود، ہماری طرف سے جو چیزیں یہاں سے جائیں، نہیں ہے مجمع، اللہ کو اللہ نے واسطہ بنایا، حبیب کو، علی کو، فاطمہ، حسن، حسین، 14 کو، ہمیں فیض دینے کے لیے انہیں واسطہ بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میں صلاحیت نہیں ڈائریکٹ لے سکے۔ جب وہ بھیجے واسطے کے ذریعے تو ہم نمازیں ڈائریکٹ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ہماری نمازیں جائیں گی ہی نہیں، ہمارے روزے جائیں گے ہی نہیں، ہمارا حج، زیارات، خمس، زکوٰۃ، جہاد، ہماری دعائیں، ہمارے صدقات، ہماری خیرات، کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے گا جب تک کہ واسطہ نہ ہو۔ اب پہنچ گئے، جب وہاں سے میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھائیوں تک؟ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ ام ابیہا سیدۃ النساء العالمین صدیقۃ الکبریٰ
توجہ فرما رہے ہیں؟ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں، فیض آئے واسطے کے ذریعے، اور کسی میں ہمت ہے تو بغیر واسطے کے دعا قبول کروا لے، بغیر واسطے کے نماز قبول کروا لے۔ اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، امام شافعی شیعہ نہیں ہے، امام شافعی بھائیوں کے امام ہیں۔ آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض فی القرآن الذی انزلہ، ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے یا آگے بڑھ جاؤ؟ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسول اللہ، آپ کی محبت میں بس اتنا کافی ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس میں آپ کی محبت کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا۔ آپ کی منزلت کے لیے اتنا بہت، جو آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں نماز حجاب میں رہتی ہے، حجاب میں، جب تک کہ کوئی درود نہ پڑھے۔ جیسے ہی کہا نا نماز ختم، سلام کے تشہد میں کہا صلوات پڑھو گے، تشہد میں جب تک صلوات نہیں پڑھو گے نماز حجاب میں، حجاب کھلتا تب ہے جب محمد و آل محمد پہ توجہ۔ اللہم، شیعہ سنی دونوں نمازوں کا درود سن لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائیوں کا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، نماز میں اتنا ہی ہے۔ کہ افضل ما صلیتا نہیں ہے، بیچ میں حضرت ابراہیم نہیں، بیچ میں آل ابراہیم نہیں، صرف محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد، توجہ، و آل محمد، کوئی نہیں ہے بیچ میں، یا اللہ ہے یا یہ ہے۔ جب نماز ان کے بغیر قبول نہیں تو باقی اعمال کیسے قبول کرواؤ گے؟ بغیر توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ وہ توحید جو ولایت سے متصادم ہے وہ قرآن کی توحید نہیں ہے۔ جو جملے پیش کر رہا ہوں، قرآن جو ہے وہ ولایت سمجھا رہا ہے۔ بھائیوں نے ایک جملہ بنا رکھا ہے، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ یہ آپ نے سنا کبھی؟ یہ میں نے اکیلے نہیں سنا۔ بھائی یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے جملہ، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ نہیں بھائی، اگر مردوں سے مدد، چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، اگر مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے تو پھر زندوں سے بھی مدد مانگنا بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں مردے سے مدد مانگنا اس لیے بدعت کیونکہ وہ اللہ نہیں ہے۔ تو کیا زندہ اللہ ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ توجہ، ایک بہت بڑے عالم بیچارے بھی بزرگ ہیں، کہنے لگے میں کھڑا تھا جنت البقیع میں اور قلم لگا رکھا، بقبہ پہن رکھی تھی، شیعہ، تو اتنے میں متوا سمجھتے ہیں؟ چلے اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں متوع حقیقت کیا اس کی۔ تو متوع نے آ کے کہنے لگے کہ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگے جو سب کر رہے ہیں، مجھ سے اکیلے سے کیا لڑائی ہے تیری؟ بھئی جو سب کر رہے ہیں یہاں پہ، کہنے لگے بدعت ہے یہاں توسل کرنا، وسیلہ بنانا، ان سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ کہنے لگے تو بدعت کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں، تجھے کیا ہے؟ تو خوش ہو کہ بھئی یہ شرک کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، یہ کیا؟ تو کہنے لگے اس نے غصے میں نا میرا جو قلم لگا ہوا تھا، پین نظر آ رہا تھا، کعبہ نہیں تھی سامنے، تو کہنے لگے اس نے پین نکالا اور پھینک دیا۔ کہنے لگے بلا اپنے حسن کو اور کہہ کے پین اٹھا کے دے دے۔ توجہ سے سنیے گا جملے کو۔ کہنے لگے بلا امام حسن کو اپنے اور کہہ پین اٹھا کے دے دیں اگر مدد کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے اگر تیری دلیل مان لوں تو ذرا بلا اللہ کو، تجھے قلم اٹھا کے دے۔ نہیں ہے مجمع، نہیں ہے ابھی بھی مجمع۔ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام، کہ اگر تیری دلیل مان لوں کہ اگر قلم اٹھا کے ہاتھ میں نہ دے تو مدد نہیں کر سکتے، تو ذرا اللہ سے کہ تجھے قلم اٹھا کے ہاتھ میں دے دے۔ کہ بالکل چہرے پہ 12 بج گئے، یعنی جو خود دلیل دی تھی اسی کے خلاف چلے گئے۔ عزیزان گرامی پھر کہتے ہیں، خود ہی انہوں نے کہنے کہ میں نے اس کو جواب دیا، یہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نہیں بنا ہے،
اللہ نے پوری کائنات بنا دی، اب چل رہی ہے، وہ کبھی آ کے بھیڑیے کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتا، بچہ نہ کھا، نظام چلنے دے رہا ہے، دیکھ رہا ہے، چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور جب وہ قادر ہے، اس نے کہا کہ یہ ولی ہے، توجہ، انہیں پورا اختیار ہے، اب انہیں علم بھی ہے کہاں مداخلت کرنی ہے، کہاں مداخلت نہیں کرنی۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا پریشان کر رہا ہوں؟ عزیزان گرامی، یہ جو ولایت لوگ افراد سمجھ رہے ہیں نا کہ توحید سے متصادم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا نظام جو بنایا ہے وہ عالم اسباب ہے، سبب، مسبب، اسباب۔ اس میں ایک بچہ دنیا میں پروان ہی نہیں چڑھ سکتا جب تک ماں نہ اس سے پالے۔ ہم فرشتوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے کہ اللہ نے کہا کون فیکون، فرشتہ بن کے سامنے آ گیا اور پھر سارے کام کرنے لگا۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی کیسے کیا؟ محتاج، نہیں ہے مجمع، دنیا میں جو آتا ہے محتاج، آئے گا، ماں دودھ پلائے گی، بات کرے گی، کھانا کھلائے گی، تب جا کے پروان چڑھے گا۔ کئی برس تک ماں سے مانگ کے کھاتا رہے گا، باپ سے مانگ کے کھاتا رہے گا، اور پھر ایک دن کہنے لگے گا مانگنا غیر اللہ سے بدعت ہے۔ جو مانگتا ہوا جوان ہوا اور پھر بوڑھا ہونے کے بعد پھر مانگنے لگا، بیٹا مجھے اٹھا کے رکھ دے، مجھے کھلا دے، دانت نہیں رہے چبا کے منہ میں ڈال دے۔ اور بدبخت پھر کیوں کہتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت۔ عزیزان گرامی، یہ اثر عالم اسباب ہے، یہ توحید کے خلاف نہیں یہ چیزیں۔ جب آپ یہ کہیں نہیں اللہ نہیں ہے، یہ میرا باپ ہی میری مدد کر سکتا ہے، میرا بھائی ہی مدد کر سکتا ہے، اب شرک ہے، اب کفر ہے۔ میرے جملے پہنچ گئے؟ اور سب سے بڑا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ وسیلہ سب مانتے ہیں، وسیلہ، چل میں جلدی سے دلیل دے دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ اگر اے میرے حبیب، اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں گے کہ یہ جو بت ہیں یہ تمہارے خدا ہیں، تو کہیں گے ہاں اولئک شفعاؤنا الی اللہ، یہ سب جو ہیں ہمارا وسیلہ ہیں، یہ شفیع ہیں اللہ کی بارگاہ میں، شفاعت کرنے والے ہیں، یہ وسیلہ۔ توجہ، یہ خدا نہیں ہے، توجہ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ مشرک ہیں۔ توجہ مجمع کی، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اگر آپ بت پرستوں سے پوچھیں گے کہ یہ بت تمہارے خدا ہیں، تو یہ نہیں کہیں گے یہ ہمارے خدا ہیں، کہیں گے نہیں یہ اللہ تک، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ میرے حبیب انہیں کہہ دیجئے یہ وسیلہ نہیں ہے۔ اب پتہ چلا چاہے مومن ہو، موحد ہو یا مشرک ہو، سب وسیلے کو مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں۔ نہیں ہے مجمع، کچھ خود بنا کے کہتے ہیں اللہ تو انہیں مان لے، کچھ کہتے ہیں پروردگارہ تو بتا تو نے کنہیں بنایا۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ عزیزان گرامی، وسیلہ خود بنانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کون اس لائق ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اللہ جانتا ہے، جسے میں کہہ رہا ہوں اسے میرے پاس لانا۔ نہیں میں پہنچا پا رہا شاید۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ اگر پہنچ گئے تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، نہیں پہنچے تو میں اور وضاحت کر دوں۔ عزیزان گرامی، روشن بات، روشن ایک آدھا ایسا ہونا چاہیے بیچ میں جس سے انسان بڑا ممبر سے بھی بات کر کے پوچھ سکے بھی واقعی بات روشن ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، خود ہم کبھی نہ کہیں پروردگار ہم نے بنا لیا، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم سقیفہ چلے جائیں، کہیں جائیں بنا بنو کے اللہ سے کہیں پروردگار ہمیں یہ پسند ہے، ہم نے اسے بنا لیا تو مان لے۔ اللہ نے کہا تمہیں کیا پتا دلوں میں کیا ہے، تمہیں کیا پتا کس کا سابقہ کیا ہے، تمہیں کیا پتا یہ لمبی داڑھی میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا کہ جسے میں نے چنا ہے وہ کیسا ہے، وہ کچھ شرائط دیکھنے کے بعد چنے گا۔ عزیزان گرامی، میں جملہ کو سخت نہیں کہنا چاہتا، شیعہ سنی مجمع ہے، کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ 2024 کو الیکشنوں کا سال کہا گیا ہے، دنیا بھر میں الیکشن، 76 ممالک میں الیکشن ہوا ہے۔
آدھی سے زیادہ کہتے ہیں 70-80% لوگوں نے اپنا صدر یا وزیر اعظم انتخاب کیا. امریکہ میں بھی ہوا، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یعنی برطانیہ میں 76 ممالک میں کہہ رہے ہیں الیکشن ہوئے ہیں اور بڑی بحثیں ہوئیں. کسے انتخاب کرنا چاہیے، اس کی کوئی شرائط ہونی چاہیے. پاکستان میں تو بحث ہوئی گریجویٹ ہونا چاہیے، ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے، کم از کم ڈگری ہو. ایک صاحب نے کہا میں نے بھی ڈگری لے لی. پاکستان میں ہوا یہ، جو پاکستانی بیٹھے ہیں وہ پہنچ جائیں گے. ایک صاحب نے کہا میں نے ڈگری لے لی، تو انہوں نے کہا ڈگری لے لی اس بڑھاپے میں، تو ڈگری آپ نے کہاں سے لکھیں گے؟ ڈگری ہوتی ہے. یہی الفاظ انہوں نے استعمال کیے. انہوں نے کہا ڈگری ہوتی ہے. کیا مطلب ہے کہ میں 56 سال کی اگر عمر میں نے ڈگری لے لی تو یہ ڈگری. پھر پوری بحثیں ہوئیں کہ نہیں یہ ڈگری والی شرط نکال دیں کیونکہ بہت سے لوگ خرید لیں گے. توجہ. امریکہ میں بحث ہوئی، ہمارے صدر کے خلاف جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کے خلاف کیس چل رہا، وہ کیریکٹر لیس آدمی ہے، بد کردار آدمی ہے، اس کو لینے. تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہمارے تو آئین میں لکھا ہوا کہ جیل سے بھی الیکشن لڑ سکتا. اگر بد کردار ہوا تو کیا ہوا؟ تو بد کرداروں کا صدر بن رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی پوری دنیا میں بحثیں ہوئی ہیں. تعلیم ایسی ہونی چاہیے، کردار ایسا ہونا چاہیے. یہ 4 5 یا 6 سال کا ہمارا نمائندہ، اتنی شرائط. اور اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہو، ولی اللہ ہو، حجت اللہ ہو، تو سوچئے کتنی شرائط ہوں گی. پھر علم میں اسے پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. تو پھر اس کو ولی اللہ کو علم لدنی کا مالک ہونا چاہیے، کردار میں عصمت کبریٰ کا مالک ہونا چاہیے، سخاوت میں اتنا کریم ہو کہ حاتم اس سے سیکھے کہ سخاوت کیسے کی جاتی ہے. شجاعت میں ایسا ہو کہ لوگ کہیں جنگل کا شیر بادشاہ، اور اللہ کہے جنگل کا شیر تو شیر ہے، یہ اسد اللہ، یہ اسد اللہ. عزیزان گرامی ان کمالات کا مالک ہو کہ دنیا دیکھ کے کہے ہاں یہ اللہ کا ولی ہے، ہاں یہ حجت اللہ ہے. عزیزان گرامی توحید کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اسے کبھی بھی ولایت سے نہ ٹکرائیں، وسیلے سے نہ ٹکرائیں. میں کل انشاءاللہ مکمل کروں گا، وقت گزر گیا ہے آج. عزیزان گرامی یہ جو ہمارے بہت سے برادران، حتیٰ بعض شیعہ اب یہ سوال کرنے لگے کیا ان سے مانگ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز دعا تو بات کی بات ہے، پہلی مدد. یا علی مدد تشیع کی پہچان ہے. یا علی ادرکنی، یا علی مدد. عزیزان گرامی یہ ہماری پہچان ہے. خدا نہ کرے کہ آج ہمارے بچے سوال کریں. یہ ہم توحید کی بحثیں چھیڑنے کے بعد بالکل ایسا ہی ہے. عزیزان گرامی ساری مخلوقات نے، یہاں تک کہ اگر فرشتوں نے، میں ایک صرف اشارہ کر کے چلیں میں کل پڑھوں گا.